اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، قرآن حکیم میں یہ آیت میں نے سورۃ آل عمران سے 146 نمبر آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے سارے نبیوں کے ساتھ، کئی سارے نبیوں کے ساتھ قاتل معہ ربیون کثیر، جنگیں کی، لڑائیاں کی ان کے ساتھ ربیون کثیر، کئی سارے ربیوں نے نبی لڑے ہیں باطل کے ساتھ۔ ہر نبی اپنے اپنے دور کے فرعونوں کے ساتھ لڑا ہے۔ نبی آتا ہی مظلوموں کے حمایت میں ظالموں کے خلاف جنگ کرنے، شکست دے کر کے ان کو حکومت سے معزول کر کے، ہٹا کر کے، غریبوں کی مدد کر کے ان کی حکومت قائم کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو ضعیف بنائے گئے ہیں دھرتی پر ان کی مدد کریں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ مدد کیا کرو گے؟ اللہ فرمایا کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ، ان کو لیڈر بنائیں، ان کو پیشوا بنائیں۔ آج جو یہ ٹوکرے اٹھا رہے ہیں، آج جو تغاری اٹھا رہے ہیں، آج جو گند صاف کر رہے ہیں فرعونی سیٹھ چودھریوں کا، ان کے مقابلے میں یہ حکمران بنے، یہ ان کے تخت کے مالک بنے، یہ ان کے مالات کے مالک بنے۔ اور نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، وارث بھی یہ بنے۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا۔ تو یہ سارے وڈیرے فرعون کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ سب فرعون کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان زمین میں کوئی رونے والا بھی ان کے اوپر نہیں تھا۔ تو اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں۔ تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کے ساتھ ربی بھی تھے۔ اب بات ربی کی مترجمین قرآن، مفسرین قرآن نے بگاڑ دی ہے۔ ربی کی معنی ہے وہ لیبر پارٹی ہے۔ ربی کی معنی ہے وہ مزدوروں، محکوموں اور محنت کشوں کے لوٹے ہوئے حقوق کے لیے جو مطالبے کرتے تھے کہ ان کی تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھاؤ، مزدوری کم ہے، مزدوری بڑھاؤ، ان کے گھر کے بال بچے اس سے نہیں پل سکتے۔ یہ تنظیمیں جتنی بھی تھی ہر دور میں رہی ہیں، نبی بھی رہے ہیں، یہ پارٹیاں بھی رہی ہیں کہ لوگوں کی پرورش کے لیے حقوق کا آواز اٹھائیں اور پروگرام بنائیں۔ تو وہ ربی جب نبی آتے تھے ان کے ساتھ مل کر بھی لڑتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اب وہ نبیوں کے جانشین پارٹیاں بھی نہیں ہیں، اور یہ جو کامریڈوں کی تنظیمیں ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ خدا کو بھی کم مانتی ہیں۔ وہ خدا کو بھی کم، اب دونوں طرف سے ایسے ہے۔ پہلے ایسے تھے کہ نبی بھی آتے تھے تو ان محنت کشوں کی تنظیموں والے بھی اللہ کو مانتے تھے، تو وہ نبیوں کے ساتھی بن کر کے لٹیروں کے خلاف لڑتے تھے۔ تو ربیون کثیر اسی کی طرف قرآن کا اشارہ ہے۔ آگے میں دوسری آیات پہ آؤں گا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ پھر لڑائی میں نبی بھی ساتھ ہو، ربیوں کے، مزدوروں کے، محنت کشوں کے، کسانوں کی، پارٹی کے لیڈر بھی ہوں، پھر کوئی کمزور نہ ہوتے تھے، کوئی ڈھیلے نہیں پڑتے تھے اور لڑتے تھے ڈٹ کے اور کامیاب ہوئے۔ آگے اس کے بعد دو لفظ جدا جدا آیتوں میں آئے ہیں سارے قرآن میں، گویا کہ یہ تین ہوئے، ایک ربی، دوسرا ربانیون۔ ربانیون کو اللہ نے دو بار جدا جدا جگہ پہ لایا ہے، ایک مائدہ میں، دوسرا آل عمران میں۔ آل عمران
میں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی انسان کو یہ روا نہیں، اجازت نہیں جو اللہ اس کو کتاب دے، مانا نبی کو اجازت نہیں، والحکم حکمرانوں کو بھی یہ پاور اختیار نہیں، والنبوت اللہ نبی کو نبوت دے اس کو بھی یہ اجازت نہیں جو ان چیزوں کے ملنے کے بعد لوگوں کو کہے کہ کون عباد اللہ، میرے بندے بن جاؤ، تمہارے بندے نہیں بنے۔ خدا کا پیغام پہنچاؤ، خدا کا دین پہنچاؤ، خدا کا قانون سکھاؤ، علم وحی کا کتاب پڑھاؤ ان کو، لیکن بندہ نہ بناؤ۔ استاد ہے ٹھیک ہے، تو ہادی ہے، مرشد ہے ہمارے سر آنکھوں پر، عباد اللہ کا ان کو عہد اقرار نہ لو کہ تم میرے بندے ہو، بندے اللہ کے ہو۔ کونو عباد اللہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے چلیں ایسے نہ کرو۔ یہ جتنے پیر مرشد بنے ہوئے ہیں، خانقاہی آقا بنے ہوئے ہیں، جو درگاہیں چلا رہے ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ دیں۔ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے، کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے، کوئی کسی کا عبد نہیں ہے۔ اللہ کی بات چلے گی، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے کہے پر چلیں گے۔ ان کو کیا تعلیم دینی ہے؟ تعلیم دو کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانی بن جاؤ۔ اب ربانیین کی معنی تم لوگوں کو سمجھنی ہے، جو میں چاہتا ہوں اس آیت سے۔ اس میں آپ کو جو کہتا رہتا ہوں، قرآن اپنی معانی خود بتاتا ہے، خود تعلیم دیتا ہے کہ قرآن تم سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو غور کرو سمجھو۔ ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، ربانی وہ ہیں جو ان کا سلیبس، ربانی بننے کا نصاب تعلیم ہے تعلمون الکتاب، اللہ کی کتاب سے وہ علم حاصل کرو۔ ربانی ایک رب کے معنی میں تربیت آتی ہے، رب کے معنی میں ربوبیت کے حوالے سے پالنا بھی آتی ہے۔ ایک پالنا ہے جسم کی، ایک پالنا ہے انسان کے حیوانی والے بوتے کی، ایک پالنا ہے فکر اور نظریے کی۔ فکر اور نظریہ کو پالو، وہ اس کا نصاب ہے قرآن۔ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس کتاب کے ذریعے علم وحی کی درس و تدریس سے انسان بنو، انسانیت حاصل۔ انسان ایک انسان کا جسم ہے بوتا، ایک ہے انسانیت، معنی انسانیت کا جوہر، وہ تمہیں قرآن سکھائے گا۔ تم کس لیول کے آدمی ہو، کیا مقام ہے تمہارا، تمہاری حیثیت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے تمہیں، یہ تمہیں قرآن سمجھائے گا۔ یہی آل عمران کی آیت ہے جس سے آپ کو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ ایک تمہاری ہے جسم کی تربیت، وہ ربیون لوگ کریں گے، اور ایک تمہارے فکر اور علم کی تربیت ہے، وہ ربانی لوگ کریں گے۔ ربانی لوگ کیسے بنیں گے؟ وہ کتاب سے بنیں گے، اور نبیوں کی تعلیم سے، وہی کتاب ہوا وہی کا، اس کی تعلیم سے لوگ ربانی بنیں گے۔ یہی لفظ دوسری جگہ آیا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بہت بڑی بات کر گیا رب تعالیٰ اس آیت کے اندر، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کے اندر بات کہی جا رہی ہے تم سے، ہم نے تورات نازل کیا ہے جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ، اس کتاب تورات کے ساتھ، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، جو نبی اسلام لا چکے تھے وہ تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟
للذین ہادوا والربانیون والاحبار، کیا تو ان کی ذمہ داری تھی انبیاء بنی اسرائیل کی کہ جاؤ اس علم وحی، علم تورات سے دنیا میں لوگ پیدا کرو، یہودیوں میں سے وہ پیدا کرو، ربانیون پیدا کرو، احبار جو تیار ربانی تھے، جو تیار احبار تھے، ان کو ہدایت دیتے تھے بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو ذمہ دیا گیا تھا حفاظت کا اللہ کی کتاب سے۔ یہ ربانی، یہ یہودی، یہ احبار، ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، لوگوں تک اس کے فلسفے کو، اس کے فکر کو، حیات کے یعنی گزارنے کے ڈھنگ طور طریقے سمجھاؤ۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، یہ سب یہودی، ربانیون، احبار شہید تھے اس بات کے اوپر کہ ہمیں نبیوں نے یہ تعلیم دی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہم نے اللہ کے فکر کو، اللہ کی کتابوں کو بچانا ہے اور ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب یہ کام ہو جائے تیار، تمہاری فوج، تمہارا رعیت، تمہارے لوگ تعلیم وحی سے سرشار ہو جائیں، فلا تخشوا الناس، پھر لوگوں کا پرواہ نہ کرو جو دشمن ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہیں خدا کی تعلیم مل گئی ہے، اب تم مضبوط ہو۔ واخشون، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ہاں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ایسے بکاؤ مال نہ بن جانا جو میری تعلیم وحی آیات کو بیچ کر کے تم اپنی موجیں اڑاؤ اور بک جاؤ، ایسے ربانی نہ بننا، ایسے احبار نہ بننا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ علم، فکر و فلسفہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، ایسے لوگ کافر ہیں۔